اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز السلام علیکم۔ ویورز میں ہوں آپ کا میزبان سید احمد سمیع اور آپ دیکھ رہے ہیں سید احمد سمیع یوٹیوب چینل راولپنڈی اسلام آباد سے۔ ویورز آج ہفتے کا دن تھا اور ہفتے کا دن جو تھا وہ کافی حد تک اس قسم کا تھا کہ صرف موضوع ایک ہی تھا۔ تو جہاں تک موضوع کی بات کروں تو سپریم کورٹ کے اندر اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر عمران خان نے ایک اپیل دائر کر دی ہے، جس کے اندر توشہانہ ریفرنس کیس کے اندر جو ان کو ڈی سیٹ کیا گیا ہے یا ایک سیٹ کے اوپر نااہل قرار دیا گیا ہے، اس کے بارے میں پھر میں آپ کو اس قانون کے بارے میں بھی بتاؤں گا۔ تو وہ ہیئرنگ جو ہے وہ ایکسیپٹ کر لی اور پیر کے دن باقاعدہ اس کی سماعت ہے اور شاید پیر کے دن اس کا فیصلہ بھی ہو جائے، یا پیر نہیں تو منگل کے دن ہو جائے گا۔ بہرحال یہ ایک ڈیولپمنٹ ہے، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان کے اوپر جو شر پسند لوگ قابض ہیں اس ٹائم، اور اس کے اندر جو شر پسند ہیں ان کی جو کوشش تھی کہ کسی طریقے سے ادارے آپس میں لڑ جائے، تو کے پی کے پولیس اور اسلام آباد پولیس کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ اسلام آباد کے اندر کوئی ہاتھا پائی بھی ہوئی ہے اس دن، اور اس کے اندر ایک پولیس اہلکار جو ہے وہ باقاعدہ یہ کہہ رہا ہے کہ جناب عمران خان کے لیے میری جان بھی حاضر ہے، اور اس کو میرا خیال ہے گرفتار بھی کیا گیا۔ لیکن رانا ثناء اللہ جو ہے وہ جو شیطان پنا ہے وہ اپنا جاری رکھے ہوئے ہے۔ دوسری طرف کل پی ڈی ایم نے ایک پریس کانفرنس کرائی جس کے اندر گندا انڈا جو مولانا فضل الرحمان تھا اس سے وہ پی ڈی ایم کے سربراہ کے طور پہ اس سے وہ پریس کانفرنس کرائی گئی، تو وہ کہتا ہے کہ رانا یہ جو ہے اپنا دین فروش مولوی جو ہے مولانا فضل الرحمان، وہ کہتا ہے کہ جناب حکیم رانا ثناء اللہ تو حکیم ہوگا وہ تمہارے لیے، ہمارے لیے تو وہ قاتل ہے، ہمارے لیے تو وہ مفرور ہے، ہمارے لیے تو وہ پنجاب کے اندر جا نہیں سکتا، تو آپ اس کو کیا بات کریں گے؟ اور مولانا فضل الرحمان اگر تم بھی اتنے تکڑے ہو تو فیض آباد میں آ کے یہی پریس کانفرنس کر کے دکھاؤ، یا فیض آباد کے اندر آ کے دکھاؤ، نہیں تو جاؤ اپنے حلقے میں ہی کر کے دکھا دو۔ ڈیرہ اسماعیل خان کے اندر تو تمہارے گنڈے کافی موجود ہیں زیبرے، تو تمہارے اندر اب اتنی تڑ نہیں رہی ہے، اور جو اگلا الیکشن ہوگا انشاءاللہ یہ علی امین گنڈا پور جو ہے جس طرح تمہارے لیے دہشت کی علامت بنا ہوا ہے، یہ آپ دیکھنا کہ اگلے الیکشن کے اندر تمہارے بیٹے کے ساتھ بھی کیا ہوتا ہے۔ وہ جو کہتا ہے نا میں 3 پیڑھیوں سے خدمت کر رہا ہوں، وہ 3 پیڑھیوں سے خدمت نہیں، 3 پیڑھیوں سے لوٹ رہا ہے پاکستان کو، تو ان کے لیے تو اتنا ہی کافی ہے۔ ویسے بھی ان لوگوں کے بارے کے اندر بات کرنا جو ہے وہ سمجھ لیں کہ چاند پہ اگر تھوک پھینکو تو چاند پہ نہیں جاتا، اپنے منہ پر آ کر گر جاتا ہے۔ دوسری ایک عربی کہاوت ہے، اور وہ عربی کہاوت کیا ہے کہ وہ یہ ہے کہ اگر اونٹ بیٹھا ہوا بھی ہو تو بہرحال اس کا قد کتوں سے اونچا ہوتا ہے۔ تو عمران خان جو ہے وہ تو خوش و خرم بیٹھا ہوا ہے، کیونکہ آپ نے تو اس کے گناہ جو ہیں وہ معاف کروا دیے، بلکہ اس کو تو دودھ دھلا کر دیا۔ آپ اگر اس کو نواز شریف کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں تو نواز شریف جو ہے جھوٹا بددیانت، کیونکہ اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہو کے کہتا ہے کہ مجھے ایون فیلڈ کے اپارٹمنٹس کا نہیں پتا، اور اب انہی میں رہ رہا ہے جو ان عدالتوں کو نظر نہیں آ رہا، جو اس الیکشن کمیشن کو نظر نہیں آ رہا۔ مریم صفدر جو اس کا بھائی، وہ جو کیا کہتے ہیں ببو اور ڈبو ہے، وہ ڈبو نے باقاعدہ خود آ کے کہا تھا کہ یہ بینیفیشری اونر مریم نواز ہیں، یہ اس کو آن کرتی ہیں، اور اب وہی کیا کہتے ہیں کہ وہی ڈبو اور چبو کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ تو ہم اس پہ کرائے پہ رہ رہے ہیں۔ اگر کرائے پہ رہ رہے ہیں تو تم مجھے بتاؤ کہ اس کا کرایہ کون دے رہا ہے؟ یار جتنا جھوٹی یہ فیملی ہے، جتنے جھوٹے یہ لوگ ہیں، اتنا اللہ معافی دے۔ اور ان عدالتوں کو اب یہ چیز بھی نظر آنی چاہیے، اب تو باقاعدہ تصویریں بھی آ گئی، سب کچھ آ گیا کہ گاڑی کی ڈگی کے اندر یہ شہباز شریف، یعنی کہ جب اس کو عدالت لایا جاتا تھا تو کہتا تھا کہ بختر بن گاڑی میں میری کمر میں تکلیف ہے، جب فرد جرم عائد ہونی تھی تو اس کی کمر میں تکلیف ہوتی تھی، پھسل گیا، باتھ روم میں گر گیا فلانا، لیکن گاڑی کی ڈگی کے اندر یہ جا کے اس ڈریگن سے ملاقات کرتا رہا، وہی ڈریگن جس نے 22 کروڑ عوام کے اوپر یہ ظلم کیا۔ اس ٹائم میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ جو ڈریگن ہے جو پاکستان کے لیے ایک ڈریگن بنا ہوا ہے اور خون خوار بھیڑیا بنا ہوا ہے، اس شخص نے پاکستان کے 22 کروڑ عوام سے پتہ نہیں کون سا بدلہ لیا ہے، ان چوروں ڈاکوؤں ڈکیتوں کو ہم پہ مسلط کر کے، کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ ہم اس کو کہتے تھے کہ یہ ہمارا خیر خواہ ہوگا، ہمارے ملک کی سالمیت کا وہ ہوگا، محافظ ہوگا، لیکن پتہ لگا کہ یہاں پہ پاکستان کے اندر یعنی کہ جو ہمارا ایک وہ تھا، ایک عوام کے ذہنوں کے اندر ایک چیز تھی کہ ہماری محافظ ہماری فوج ہے، فوج بالکل ہماری محافظ ہے، لیکن جو فوج کے اندر جو سب سے کوئی ایسا عہدہ جو ہوتا ہے کہ نا
جس کو جو کہتے ہیں کہ ہم نیوٹرل ہیں گے، وہ نیوٹرل نہیں، وہ پاکستان کی قوم کے لیے اس ٹائم ڈریگن کے طور کے اوپر نظر آ رہے ہیں۔ تو بہرحال بات یہ ہے کہ گیم سب نے مل کے کھیلا تھا، اس رات کو عدالتیں بھی کھلی تھی، سب کچھ ہوا تھا، آپ لوگوں کے سامنے پچھلے ویلاگ کے ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ سب کچھ پاکستان کی اس قوم کے ساتھ ہوا، اس لوگوں کے ساتھ ہوا کہ جس ملک کی ساری آبادی کے اندر جو تقریباً 80% ہے وہ یوتھ ہے، یعنی کہ ینگ جنریشن، اور یہ ینگ جنریشن جو ہے ابھی 40-50 سال پاکستان کے اندر، اللہ تعالیٰ ان کی عمریں دراز کرے زیادہ، اور ان کو یہ چیز یاد رہے گی، یعنی کہ اگلے 50-60 سال کے لیے پاکستان کے اندر کوئی غداری نہیں ہو سکے، کیونکہ یہ یوتھ جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ موجود ہوگی، اور یہ اپنے بچوں کو بتائے گی کہ پاکستان کے ساتھ یہ ہوا تھا۔ جس طرح ہمارے والدین ہمیں بتاتے تھے کہ جب پاکستان بنا تھا تو لیاقت علی خان فلانا ڈمین کے بارے میں، تو اس طرح ان کے بارے میں بھی بتایا جائے گا۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ پنجاب حکومت کی شرپسندی ہو رہی ہے، اور باقاعدہ وزیر اعظم پاکستان جو کرائم منسٹر اس ٹائم ہم پہ مسلط ہے، وہ سر عام آ کے میڈیا کے اوپر یہ بات کرتا ہے کہ ہم پنجاب حکومت کو یوں کر دیں گے، یعنی کہ ڈی اسٹیبلائز کرنے کی پاکستان کو کوشش ہو رہی ہے۔ کل جس طریقے سے ہجوم نکلا، بقول رانا ثناء اللہ کے کہیں پہ بھی 20 سے 25 افراد نہیں تھے، تو 20 سے 25 افراد اگر نہیں تھے تو پھر 2000 آنسو گیس کے شیل تم نے کیوں فائر کروائے؟ 20-25 افراد کے لیے تو 2 شیل بھی بہت ہیں۔ تو ان لوگوں کے جھوٹ، ان لوگوں کے جتنے منہوں پہ کالک ملنی تھی، یہ اپنے منہوں پہ ملوا چکے ہیں۔ اب آتے ہیں ذرا قانون کی جانب۔ ایک اکرم راجہ صاحب ایک قانون دان ہیں گے، اور یہ وہ قانون دان ہیں، وہ وکیل ہیں کہ جو ایون یہ جو نواز شریف کا کیس تھا جس کے اندر یہ نااہل قرار دیا گیا ہے، اس کیس کے اندر وہ اکرم راجہ صاحب جو تھے یہ وکیل تھے نواز شریف کے۔ وہ بذات خود کل ٹی وی پہ بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ یہ فیصلہ پتہ نہیں کس طریقے سے دے دیا، اور یہ الیکشن کمیشن اس کے اندر کیا کہنا چاہتا ہے، کیونکہ یہ فیصلہ تو ہے ہی نہیں، اور نہ ان کی یہ پاور ہے کہ اس قسم کا یہ فیصلہ دے سکیں۔ لیکن بہرحال قانون کی میں آپ کو بات بتاؤں کہ الیکشن کمیشن نے یہ جو 63 کے تحت جو عمران خان کو نااہل قرار دیا ہے، اس کے اوپر جو ہے ویسے تو بہت سارے قانون دانوں نے اس کے اوپر آ کے بات کر دی ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں کیونکہ میں نے بھی آج اس کو اسٹڈی کیا، جو سیکشن پی ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ممبر قومی اسمبلی یا صوبائی اسمبلی یا مجلس شورا ہم کہتے ہیں سینٹ کو، اس کا کوئی بھی ممبر اگر سیکشن پی کے تحت نااہل ہوتا ہے تو وہ ایک ٹرم کے لیے ہوتا ہے، اور وہ والی ٹرم جس کے اندر وہ بیٹھا ہوا ہے، جس سیٹ کے اوپر وہ سلیکٹ ہو کے بیٹھا ہوا ہے۔ تو عمران خان جو تھے وہ میاں والی کی سیٹ پہ سلیکٹ ہوئے تھے، باقی سیٹیں انہوں نے چھوڑ دی تھی، میاں والی کی سیٹ انہوں نے اپنے پاس رکھی تھی، ان کی ابائی سیٹ ہے، تو وہ صرف اس سیٹ کے لیے نااہل ہوئے ہیں، لیکن اس کے بعد وہ مزید 6 حلقوں سے الیکشن لڑ کے وہ چاہیں تو کل حلف اٹھا کے دوبارہ قومی اسمبلی کے وہ بن سکتے ہیں، کیونکہ اس قسم کی کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے، یاد ہوگا آپ کو۔ لیکن ہماری قوم کا حافظہ ذرا سا کمزور ہے، لیکن میں یاد کرا دوں کہ اسی سیکشن کے تحت 63 کے تحت جمشید دستی کو سپریم کورٹ نے نااہل قرار دیا تھا، اور اس کے بعد جمشید دستی صاحب جو تھے وہ دوبارہ جو تھے وہ اس کو ڈی سیٹ ہو گئے، انہوں نے استعفیٰ دیا، اور اس کے بعد وہ ضمنی الیکشن کے اندر دوبارہ الیکشن انہوں نے لڑا، اور وہ کامیاب ہو کے دوبارہ قومی اسمبلی کے ممبر بنے تھے، اور ان کو وہ بی اے کی جیلی ڈگری کے چکر کے اندر وہ کیا تھا، اور سیکشن یہی لگی تھی۔ تو اس لیے عمران خان جو ہیں ان کو کوئی خطرہ نہیں، اور بقول اسد عمر کے، کیونکہ میں آج ان کی بات دہرا دیتا ہوں کہ اسد عمر نے جو کل واشگاف الفاظوں میں ایک الفاظ کہا تھا کہ نیکسٹ وزیر اعظم بھی عمران خان ہے، اور وہ کیا کہتے ہیں نااہل بھی نہیں ہے، اور نہ وہ ہے، اور یہ ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ اس فیصلے کو اڑا کر رکھ دے گا، تو وہ بات جو ہے وہ 200% سچ ثابت ہو رہی ہے کہ عمران خان کو کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اب یہ کریں گے کیا؟ اب یہ جو امپورٹڈ حکومت ہے ان کی کوشش ہوگی کہ عمران خان کو مزید کسی کیس کے اندر الجھا دیا جائے، اور کل جو اگر عمران خان صاحب اگر کل چاہتے تو یقین جانے کہ سن 88 کی بے نظیر بھٹو کی پاکستان آمد مجھے یاد آ رہی ہے، اس وقت میں جسے کہتے ہیں کہ جوان تھا، 17-18 سال کا میں نوجوان تھا، تو بے نظیر بھٹو جب پاکستان آئیں، اور خاص طور پہ جب وہ پشاور جناح پارک کے اندر جلوس کرنے کے لیے پنڈی سے آ رہی تھی، تو وہ قافلہ جو تھا وہ 11 گھنٹے کے اندر پہنچا تھا۔ ضیاء الحق کا دور حکومت تھا،
سوری یہ 88 کی نہیں، یہ میں بات کر رہا ہوں سن 86 کی، 86۔ تو وہ جو قافلہ تھا وہ 11 گھنٹے کے اندر پہنچا تھا، اور اس کے بعد اگر بے نظیر بھٹو نے یہ بات اس جنا پارک میں کہی تھی کہ ضیاء الحق میں آج چاہوں تو تمہاری حکومت ختم کر سکتی ہوں، کیونکہ واقعی عوام میں نے دیکھی، وہ اپنی زندگی کے اندر میں نے دیکھی کہ وہ کس قسم کی عوام تھی، کہ 11 گھنٹے کے اندر وہ قافلہ جو تھا وہ مطلب پہنچا تھا، اور جسے کہتے ہیں کہ ایک ایک انچ جو تھا وہ ایک ایک گھنٹے کے حساب سے ہو رہا تھا۔ اور یہ حاجی کیمپ پشاور سے لے کے اور جنا پارک یہ ٹوٹل 2 کلومیٹر یا 2.5 کلومیٹر کا راستہ ہے، لیکن 2 دفعہ اس کے ٹرک کے اندر ڈیزل ڈلوانا پڑا تھا، کیونکہ وہ چل تو رہا ہی نہیں تھا، ٹرک رینگ رہا تھا، رینگ بھی نہیں رہا تھا، بلکہ جسے کہتے ہیں کہ ملی میٹر کے حساب سے ذرا سا آگے ہوتا تھا۔ تو بات یہ ہے کہ وہی چیز کل مجھے نظر آئی، کیونکہ میں تقریباً ساری رات ان چیزوں کو واچ کرتا رہا۔ تو اگر عمران خان ایک کال دے دیتا، لانگ مارچ کی یا دھرنے کی کوئی ایک کال دے دیتا، تو یقین جانے کہ بہت بڑا المیہ پاکستان کے اندر ہو جاتا، اور جو اسلام آباد کی رونقیں ہیں وہ کل ختم ہو جاتی، کیونکہ کنٹینر تو الٹ دیے تھے لوگوں نے۔ یہ آپ نے خود بھی ٹی وی پہ دیکھا ہوگا کہ فیض آباد کے اندر یہ جو گھمسان کا جنگ رن پڑ رہا تھا، اس کے اندر کنٹینر جو تھے لوگوں نے ہٹا دیے تھے، وہ جو انہوں نے پل کے نیچے جو 2-3 کنٹینر انہوں نے گھسائے تھے وہ انہوں نے ہٹا دیے تھے، اور جب راستہ کھل گیا تھا، اور راستہ اگر نہ بھی کھلے تو اور بھی راستے ہیں، اسی فیض آباد سے بہت سے راستے ہیں، لوگ پیدل بھی ادھر ہو جاتے ہیں یہ وہ۔ لیکن جو اسلام آباد کے عوام نے، جن کو عرف عام میں لوگ کہتے ہیں کہ نازک لوگ ہیں، پڑھے لکھے ہیں، ممی ڈیڈی والے، وہ ممی ڈیڈی والوں نے جو کل اسلام آباد کے اندر جو ریزیڈنس دکھائی اپنی، اور اپنی جو وہ دکھائی، تو وہ ان کی جو تھی نا کانپے تو پہلے ہی ٹانگ رہی تھی۔ تو رانا ثناء اللہ جو تھا کل، وہ تو ٹی وی کے اوپر آ کے معافیاں مانگ رہا تھا، معافیوں سے مراد ہے کہ ہاتھ جوڑ کے کہ جی واپس کیا کوئی یہ وہ فلانا، اور مولانا فضل الرحمان بھڑکے مار رہا تھا، اور وہ بھڑکے بھی اس لیے مار رہا تھا، یہ بھڑکے میں کہتا ہوں کہ صرف اور صرف جو ہے نا اسلام آباد سے نکل کے کہیں مار کر دکھائیں، کہیں پہ یہ مار کر دکھائیں یہ بھڑکے، تو ان کو یقین جانے کے جوتے پڑ جائیں گے، کیونکہ اب جو نون لیگ اور بلکہ پی ڈی ایم اور یہ جو مولانا فضل الرحمان اگر کہیں پہ خطاب کے لیے جاتا ہے، یہ جو الیکشن کے اندر گیا تھا، ضمنی الیکشن کے اندر مردان میں، تو اس کے اندر پتہ لگا کہ جو آگے کی 500-700 لوگوں کی سیٹیں تھی، اس کے اوپر اپنے بندے بٹھائے ہوئے تھے تاکہ کوئی جوتا اس کو نہ پڑ جائے، کیونکہ ایک جوتے سے یہی رہ گیا اور یہ عنقریب پڑنے والا ہے مجھے جو لگ رہا ہے۔ تو بہرحال بات یہ ہے کہ کپتان بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، اور کپتان جو ہے، کپتان کے چاہنے والوں کے لیے میں میسج دے دوں کہ کپتان کی نااہلیت کو کسی صورت میں کوئی خطرہ نہیں ہے۔ ہاں، خطرہ کن لوگوں کا ہے؟ خطرہ ان لوگوں کا ہے جو بی ایم ڈبلیو گاڑی جو تھی، 10 کروڑ کی گاڑی جو تھی وہ 36 لاکھ میں لے گئے تھے، خطرہ ان کو ہے، کیونکہ اب یہ توشہ خانہ کھل گیا، اور یہ توشہ خانہ اب وہاں تک اپنے مقتی انجام تک جائے گا، اگر نہیں جائے گا، یہ لے کر نہیں جاتا کیا کہتے ہیں الیکشن کمیشن یا کوئی ادارہ، تو انشاءاللہ اب عوام دیکھیے گا کہ ان کو روزانہ کی تاریخ کے اندر پٹیشنیں دائر ہونا شروع ہو جائیں گی، اور سپریم کورٹ جو ہے وہ اس چیز کو دیکھ رہا ہے، اور سپریم کورٹ تک جب یہ باتیں پہنچیں گی تو وہاں پہ جو ہے نا جتنا بھی وہ ہو، انشاءاللہ اتنا جھوٹ نہیں بولا جا سکتا، اور اتنا غلط فیصلہ کہیں پہ بھی نہیں دیا جا سکتا۔ اب دوسری طرف میں بات بتاؤں کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس چیز کے اندر کودیں، تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے لیے تو میں صرف اتنا کہوں گا کہ کاش یہ حدیبیہ پیپر مل کو کھول دیتا یہ شخص، اس نے پتہ نہیں کتنے ڈالر لے کے، کتنے پیسہ لے کے جو اس کو بند کیا، اگر یہ کھول دیتا تو آج بات یہاں تک آتی ہی نہ۔ یعنی کہ پھر میں وہی والی بات کروں گا کہ جس طرح چودھری اعتزاز احسن، معروف قانون دان، سیاست دان، سب کچھ، پیپلز پارٹی کے لیڈر، بڑے لیڈر، انہوں نے جو غلطی کی تھی اس نواز شریف کو پاکستان لا کر اور اس کو NRO-1 دلوانے کے اندر، وہی غلطی جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کی تھی، یہ قوم اسی کو بھگت رہی ہے، آج اسی کو یہ قوم بھگت رہی ہے، اور سب سے بڑی غلطی اور سب سے بڑا قہر جو ڈھایا تھا اس قوم کے اوپر، وہ جنرل راحیل شریف نے ڈھایا تھا۔ یعنی کہ جنرل راحیل شریف نے جو اس کو مریم نواز کو عورت کے معاف کیا تھا کہ نہیں بچی ہے فلانا، حالانکہ بچی مچی کوئی نہیں ہے، آپ کو بھی جانتے ہیں نانی بن چکی ہے، اب اگر وہ پلاسٹک سرجری کرا کے وہ بچی بنی ہوئی ہے تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن اگر کسی کی عمر دیکھنی ہو تو اس کے ہاتھوں کو دیکھا کریں کہ اس کی ہاتھ کی کھال کیا کہہ رہی ہے، اور اس کے پیروں کو دیکھا کریں تو عمر کا آپ کو پتہ لگ جائے گا۔
چہرے کو نہیں دیکھا کریں. تو بات یہ ہے کہ وہ جو راحیل شریف نے جو اس قوم کی کمر کے اندر جو آخری چھرا بھونکا تھا، کیونکہ موقع تو بہرحال ملے پاکستانی قوم کو، یعنی کہ دیکھیں اعتزاز احسن نے غلطی کی، اس کے بعد پاناما پیپرز آئے، اس کے اندر یہ دوبارہ نااہل ہو گیا. اس کے نااہلی اور اس سے پاناما پیپر سے پہلے اس عورت کو بھی بہت بڑی وہ ہونی تھی، سزا ہونی تھی، لیکن وہ جنرل راحیل شریف صاحب نے پردہ ڈالا اور جنرل راحیل شریف صاحب نے اپنی نوکری پکی کی. اور جناب انہوں نے اس کے اندر جو ہے اس کو وہ جو آج پاکستان کے 22 کروڑ عوام بھگت رہے ہیں، اس مہنگائی کو بھگت رہے ہیں، ان نااہلوں کو بھگت رہے ہیں، ان نالائقوں کو بھگت رہے ہیں. یعنی کہ آپ خود سوچیں کہ جن کا اسپوک پرسن مریم اورنگزیب جیسا ہو تو آپ خود اندازہ لگا لیں کہ ان کی تنظیم سازی کے ممبران، تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ اس حکومت کی کیا کیلیبرٹی ہوگی. تو بات یہ ہے کہ حقیقی معنوں کے اندر جو حقیقی آزادی کی جنگ ہے اس کے اندر عوام نے کل اپنا بھرپور کردار ادا کر دیا. اور یہ میں آپ کو بتا دوں، خبر دے رہا ہوں آپ کو کہ لانگ مارچ ہر حالت میں ہوگا اور حکومت جو ہے یہ 30 تاریخ سے پہلے ختم ہو جائے گی. ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ میری نیکسٹ ویڈیو آپ کو مل سکے. اس کے ساتھ ہی چاہتا ہوں تمام دیکھنے والے سننے والوں کو اللہ حافظ. اور آخر میں وہی نعرہ، پاکستان زندہ باد.